بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں جو ہے ان میں سے چند صورتوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم وغیرہ۔ لیکن قرآن مجید کی ایک منفرد سورہ ہے جس میں ایک غیر نبی کا تذکرہ آیا ہے، اور بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ جی ہاں، سورہ لقمان جو کہ حکیم لقمان کے نام پر ہے۔ یہ حکیم لقمان کون تھے؟ ان کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ یہ نوبہ کے رہنے والے تھے، یعنی مصر اور سوڈان کے درمیان ایک جگہ ہے نوبہ، وہاں کے یہ باشندے تھے اور نجار کا کام کرتے تھے، اور عرب میں ان کی حکمت مشہور تھی، اور ان کی دانائی اور ان کے اقوال عام شعراء اور خطبہ اپنے خطابوں میں استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید کا جو مقصد ہے ان کے ذکر خیر کا، وہ یہ ہے کہ ان کی حکمت کی باتیں انہوں نے اپنی حکمت اور دانائی سے وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ ایک تابعی حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حکیم لقمان کے 10,000 سے زیادہ حکمت کے باب یاد ہے، یعنی اتنی زیادہ ان کے حکیمانہ اقوال عرب میں مشہور تھے، اور مشرکین مکہ میں بھی یہ ایک دانا اور عقل مند اور حکیم مانے جاتے تھے۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ جسے تم حکیم جانتے ہو، دانا شخص جانتے ہو، وہ بھی توحید کا قائل تھا، وہ بھی اسلام کا قائل تھا، اس نے بھی اپنی حکمت اور اپنی دانائی سے وہ راستہ پا لیا تھا جس کا تم انکار کرتے ہو۔ ان کی حکمت کے متعلق چند اقوال جو ملتے ہیں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، تو ایک بار ان کے مالک نے ان سے کہا کہ اے لقمان، میرے لیے بکری ذبح کرو اور اس میں سے 2 بہترین جو گوشت کے ٹکڑے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو لقمان نے بکری ذبح کی، اور اس میں سے ایک تو اس بکری کی زبان اور اس کا دل لا کے مالک کے سامنے پیش کیا۔ تو پھر کئی دن کے بعد دوبارہ مالک نے عرض کیا کہ اے لقمان، بکری کو ذبح کرو اور اس میں سے 2 بدترین جو گوشت کے ٹکڑے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو لقمان علیہ السلام نے پھر سے دوبارہ بکری کو ذبح کیا، اور دوبارہ وہی زبان اور وہی دل لا کے مالک کے سامنے پیش کیا۔ تو مالک حیران ہوا کہ جب میں نے کہا بہترین گوشت کے ٹکڑے لاؤ تب بھی تم نے زبان اور دل لایا، اور جب میں نے کہا کہ بکری کے 2 بدترین گوشت کے ٹکڑے لاؤ تب بھی تم نے زبان اور دل لایا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لقمان انہوں نے حکمت بھرا جواب دیا، کہا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہو تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر ان دونوں میں خرابی ہو تو یہ سب سے بدترین چیزیں ہیں۔ تو کتنی حکمت کی بات کہ زبان اور دل، جیسا کہ احادیث میں بھی متعدد احادیث میں آیا ہے کہ دل کے بارے میں، اور اسی طرح سے زبان کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار مجلس میں یہ واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، تو ایک چرواہا آیا۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ اے لقمان، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو لقمان نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیسے یہ ممکن ہوا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہوا، تم اس عظیم منصب پہ فائز ہو گئے، یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ تو لقمان نے جواب دیا، کہا کہ 2 باتوں کی وجہ سے، ایک تو میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور نمبر 2 میں فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، یعنی ان 2 باتوں سے میں نے یہ مقام حاصل کیا۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار ان کے پاس ایک شخص آیا
کہا کہ کیا تم فلانی قبیلے کے غلام نہیں تھے؟ کیا تم بکریاں نہیں چراتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے چند چیزیں عرض کی، کہا کہ تم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہو اگر ان چیزوں پہ عمل کرو۔ اور بہترین باتیں ہیں جو انہوں نے عرض کی، کہا کہ نمبر 1 آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچانا، نمبر 2 زبان کو بےہودہ کلام سے بچانا، نمبر 3 حلال کمانا اور حلال کھانا، نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نمبر 5 زبان سے ہمیشہ سچ کہنا، نمبر 6 وعدے کو پورا کرنا، نمبر 7 مہمان کی عزت کرنا، نمبر 8 پڑوسی کا خیال رکھنا، اور آخری بات فرمائی کہ بےہودہ اور بے فائدہ کلام سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ تو ان چیزوں پر عمل کر کے تم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہو۔ تو کتنی حکیمانہ باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی ہی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی۔ اور حکمت کیا؟ ان اشکر للہ، اور انہیں حکم کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہاں پر جو شکر کا حکم دیا گیا تو اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اس نعمت پر جو تمہیں عطا کی گئی ہے حکمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کو جو حکمت ملی تھی وہ اصل یہی تھی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ تو وہ اللہ کا شکر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت میں اضافہ کیا۔ جس طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائیں گے۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی شکر کرتا ہے یا کرے گا تو وہ شکر اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ غنی ہے، اسے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے، اور حمید، اور وہ تعریفیں کیا گیا ہے، کسی کی تعریفوں کی اسے ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔